بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اہلا وسہلا کلاس نمبر 17 جس میں ہم چیپٹر نمبر 16 کو پڑھیں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس چیپٹر میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے بات واضح کی تھی کہ شیخ رحمہ اللہ کبھی کبھار کسی چیپٹر کو بغیر ٹائٹل کے بیان کر دیتے ہیں، اس کا کوئی ٹائٹل اپنی طرف سے نہیں لکھتے بلکہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کو لکھ دیتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہی آیت اور یہی حدیث جو ہے وہ میرا ٹائٹل ہے، گویا وہ اپنے مفہوم میں واضح ہے، تو اسی کو آپ اس ٹاپک کا ٹائٹل قرار دے سکتے ہیں۔ تو پچھلے ٹائٹل میں بھی یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اس کا جو مقصود ہے اور جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا اور مخلوق کی کمزوری بیان کرنا، یا مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا بیان کرنا۔ تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے، یہی مضمون جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور مخلوق کی عاجزی اور انکساری۔ لیکن اب ہم پڑھیں گے کہ اس ٹاپک میں شیخ رحمہ اللہ نے فرشتوں کی کیفیات کو ذکر کیا۔ پچھلی بار انہوں نے انبیاء کرام اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، ہدایت دینا ان کو، اور یہ کامیاب ہوں گے قیامت میں، نہیں کامیاب ہوں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کے سپرد نہیں ہے، یہ معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو یہاں پر اس ٹاپک میں شیخ رحمہ اللہ نے فرشتوں کی کیفیات ذکر کری ہیں۔ تو ان دو کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اس کے بعد اور مخلوقات میں جو برگزیدہ مخلوقات ہیں وہ فرشتے ہیں، جن کی کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان سے وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں، تو نہ ہی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ کام بھی پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی کوالٹیز ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے جسم عطا کیے ہیں، تو وہ سب سے مقدس شخصیات انبیاء کرام، اس کے بعد فرشتے جو برگزیدہ مخلوقات ہیں اور بہت مضبوط مخلوقات ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے جیسے کہ بیان ہوگی ابھی۔ تو باقی مخلوقات کا کیا معاملہ ہوگا، باقی مخلوقات سے تم کیسے امیدیں لگا سکتے ہو، باقیوں کے سامنے تم کیسے عاجزی اور گڑ گڑانا اور ان کے بارے میں سمجھنا کہ ہم ان کے محتاج ہیں اور یہ ہم پہ نظر کرم کر دیں، جب یہ حال ہے انبیاء کرام کا اور یہ حال ہے فرشتوں کا، تو پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کون سی آیات ذکر کری ہیں شیخ رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ گھبراہٹ کون سی ہے؟ گھبراہٹ ہے کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی شدت جو ہے وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں، تو شدت سے ان کے دل جو ہے گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وحی نازل ہو چکی ہوتی ہے تو جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے، وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تو اس کی شدت سے آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جایا کرتا، بے شک آپ سردی کے دنوں میں کیوں نہ ہو، تو اتنی شدت جو ہے وہ اس کی ہوا کرتی تھی۔ ایک پیغام آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو سب سے پہلے وہ فرشتوں کے پاس سے ہوتا ہوا آتا تھا، تو فرشتے بھی جو ہے وہ اس کی عظمت میں آتا ہے کہ ان کے دل گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا فیصلہ آنے لگا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں۔ پھر جب وہ گھبراہٹ دور ہوتی تو کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا نیا حکم ہمیں آیا ہے؟ پھر آپس میں خود ہی جواب دیتے ہیں قالوا الحق، کہ ہمارے رب نے حق بات ہی فرمائی ہوگی، حق بات ہی فرمائی ہے ہمارے رب نے، وہو العلی الکبیر، وہ بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی بڑا رب ہے۔ تو یہ فرشتے ہیں، اتنے مضبوط مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صرف وحی جس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہے ان کے دلوں پہ کتنی خشیت اور کتنی ہیبت جو ہے اس کی طاری ہوتی ہے، کہ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ تو یہ ان کا حال ہے عاجزی میں، انکساری میں، تو کیسے ان کو پکارا جا سکتا ہے
جبکہ وہ اللہ کی مضبوط مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب مخلوق ہیں۔ اور پچھلے ٹاپک میں زمین کی مضبوط ترین مخلوق انبیاء کرام کا ذکر ہو گیا، اس ٹاپک میں آسمان کی مضبوط ترین مخلوق اور اسٹیٹس والے ان کا ذکر ہو گیا۔ تو یہ سب دونوں کے دونوں، زمین والے بھی اور آسمان والے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اے بندے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنی حاجتیں پیش کر، تو بھی توحید کا پیغام سمجھ، تو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگا، غیر اللہ کے سامنے کسی بھی قسم کی حاجتیں پیش کرنے سے انسان جو ہے وہ اجتناب کرے۔ اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، یعنی اس ٹاپک میں ایک آیت ہے اور 2 حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، کوئی حکم دینا ہوتا ہے دنیا کے معاملات کے حوالے سے، تو فرشتے جو اس حکم کو سن رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پر بچھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہم سے مخاطب ہے، تمہیں پیغام دے رہا ہے۔ وہ اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ جب وہ پر بچھا لیتے ہیں تو اس کی آواز ایسے آتی ہے جیسے کہ ایک سنگ مرمر کے پتھر پر، سنگ مرمر پر ہم اگر زنجیر کو ماریں، اب زنجیر اگر ماریں ایک سنگ مرمر پر تو کیسی آواز آئے گی؟ اس طرح کی آواز فرمایا کہ آواز اس کی آتی ہے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ یہ ہے وہ بات حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم۔ گویا یہ آیت کی تفسیر میں یہ حدیث مزید تفصیل لے کر آ رہی ہے کہ کیا کیفیت ہوتی تھی ان کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شیاطین ہیں، جو کہ باتوں کو چوری کرنے کے لیے اوپر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کیا احکامات دیے جا رہے ہیں دنیا کے معاملات کے بارے میں۔ اور سفیان بن عیینہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی میں سے ایک کا نام ہے سفیان بن عیینہ، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے چوری کرتے ہیں وہ معاملات، کس طرح سے شیاطین جو ہے وہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح اگر آپ اپنی ہاتھوں کی زنجیر بنانا چاہیں تو آپ اپنی 5 انگلیاں کھول لیجئے اور انگوٹھے کے اوپر جو دوسرے ہاتھ کی انگلی ہے چھوٹی اس کو رکھ دیجئے، تو اس طرح ایک کے اوپر ایک چڑھ کے اس طرح ہاتھ کی زنجیر بنتی ہے۔ تو یہ شیاطین بھی جو ہے وہ اس طرح سے اوپر تک پہنچتے ہیں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ بات سننے کو مل جائے۔ اور جب انہیں کچھ بات سننے کو ملتی ہے تو جو اوپر والا ہوتا ہے وہ اپنے نیچے والے بتاتا ہے، نیچے والا اپنے سے نیچے بتاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ فرشتے ان کے اوپر آگ کے گولے برساتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار ان کو بزم بھی کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں نیچے، تو یہ ایک ان کا مارکا چلتا ہے۔ تو جب پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وہ اپنے چیلے جو کہ جادوگر ہیں اور کاہن، دیکھیے جادوگروں کو شیاطین کا چیلا کہا ہے اس حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں۔ اور کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو نجومی ہوتے ہیں، جو چاند کو دیکھ کے مستقبل کے حال بتا رہے ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے پاس باتیں پہنچتی ہیں شیاطین کے ذریعے۔ تو شیاطین یہ باتیں اس طرح سے فرشتوں سے سن لیتے ہیں، یہ معاملات ہونے والے ہیں زمین میں آئندہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح وہ نیچے والے تک پہنچا دیں۔ پھر وہ اس پہ 100 جھوٹ بھی ایڈ کرتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 100 جھوٹ ایڈ کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک بات اگر ٹھیک بھی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں لو بھائی اس کی تو فلاں بات ٹھیک نکلی، کیا یہ کہا نہیں تھا اس نے کہ ایسا ایسا ہوگا، دیکھو ایسا ایسا ہو گیا۔ تو بہرحال اس حدیث میں تفصیل آ گئی، لیکن مقصد یہ ہے بتانا کہ کس طرح سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی کو سنتے ہیں، بعد میں بہرحال شیاطین جو ہے وہ اس کو جو چکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے چیلوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، فرشتوں کی عاجزی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا یہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر تیسری حدیث بیان کرتے ہیں، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کی وحی کرنا چاہتے ہیں تو وحی فرماتے ہیں تو تمام کے تمام آسمان وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اس خوف سے، اس ہیبت سے۔ پھر جب آسمان کی دیگر مخلوقات اس وحی کو سنتے ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے اثرات 2 لوگوں پر بتایا، آسمانوں پر بھی اور فرشتوں پر۔ آسمانوں میں حرکت طاری ہو جاتی ہے، وہ لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، مخلوقات جو ہیں فرشتے وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام جو ہے اپنا سر اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی کرنی ہوتی ہے ان کو وحی کرتے ہیں۔ پھر ہر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے جب گزرتے ہیں جبریل علیہ السلام تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربنا یا جبریل، ہمارے رب نے کیا فرمایا اے جبریل علیہ السلام؟ تو جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق بات فرمائی ہے اور وہ بلند و بالا اور بڑا رب ہے۔ تو وہ کہتے سب ہی یہ بات کہتے ہیں بالکل ہمارے رب نے حق بات ہی کہی ہوگی، وہ بہت ہی بلند و بالا اور عظمتوں والا رب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام جہاں تک بھیجا گیا ہوتا ہے پیغام وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کی عاجزی ہے، فرشتوں کی انکساری ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
کمزور ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی ہیبت پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو کیسے ایک انسان ان کو پکارنا شروع کر دے؟ یا ان سے کمتر مخلوقات جو دنیا میں موجود ہیں، نیک صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، کوئی درخت ہیں، چرند پرند ہیں، کوئی عمارتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو کیسے پکار سکتا ہے انسان جب کہ یہ معاملہ ہوتا ہے دنیا کی مضبوط ترین مخلوقات کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اس وقت آ رہی ہوتی ہے، تو گویا مخلوق کی کمزوری اور مخلوق کا عاجز ہونا، چاہے وہ آسمان میں مخلوق ہو، چاہے وہ زمین میں مخلوق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اور ان مخلوقات جنہیں لوگ پکارتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی کتنی عظمت تھی، تو تمہیں اگر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو تو تمہارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت، شان و شوکت ہونی چاہیے۔ یہ سب اس کے ٹاپک کے پیغامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آخر میں حدیث بیان ہوئی ہے نواس بن سمعان، یہ حدیث سند کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے اس کو، اور بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے۔ لیکن جو اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری والی، وہ تقریباً اسی مفہوم کی ہے، تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔